السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے ضمن میں امامت کے مسائل پر جو گفتگو چل رہی ہے، اس ضمن میں آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مقیم آدمی مسافر کی امامت اگر کرے تو درست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ مسافر شخص اگر مقیمین کی امامت کرے تو وہ درست ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ مقیم شخص امامت کرے مسافر کی، یعنی مسافر مقتدی ہو اور امامت کرنے والا مقیم ہو۔ یہ بھی امامت کا جو طریقہ ہے، قسم ہے، یہ بھی درست ہے، صحیح ہے۔ البتہ خاص بات یہ ہے کہ مسافر جو مقیم ہے، مسافر جو مقتدی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی طرح نماز پڑھے، اپنے امام کی طرح نماز پڑھے۔ یعنی اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ مسافر ہے تو مقتدی امام کے پیچھے بھی رہتے ہوئے قصر کرے، نہ، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے ویسے ہی نماز پڑھنا ہوگا جیسے اس کا امام نماز پڑھتا ہے۔ ہر صورت میں، خواہ اسے شروع سے نماز ملی ہو، یا ایک رکعت چھوٹی ہو، یا دو رکعت چھوٹی ہو، یا تین رکعت چھوٹی ہو، یا آخری رکعت میں پہنچا ہو، ہر صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام کی طرح نماز پڑھے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقتدی ہے، اور مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ امام کی اقتداء کرے اس کے افعال میں اور اس کے اقوال میں۔ صرف جو اجازت ہے شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ نیتوں میں یکسانیت ضروری نہیں ہے، البتہ اقوال اور افعال میں مقتدی کو چاہیے کہ اپنے امام کی اقتداء کرے، پیروی کرے۔ تو ہر صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے امام کی نماز کی طرح نماز پڑھے۔ جتنی رکعت امام پڑھ رہا ہے اتنی ہی رکعت مسافر کو پڑھنا ہوگا۔ 4 رکعت کی نماز میں جو قصر کی اجازت ہے، وہ اجازت اس صورت میں ہے جب وہ یا تو امامت کر رہا ہو یا پھر وہ منفرد کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ بعض اقوال میں چیز ملتی ہے کہ اسے اجازت ہے کہ وہ قصر کر لے۔ مثال کے طور پر اگر امام نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، تیسری رکعت سے مسافر شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے 4 رکعت کی نماز میں سے صرف 2 رکعتیں ملیں گی، اور ایسی صورت میں وہ نماز سلام پھیرنے کے ساتھ امام کے خود بھی سلام پھیر دے۔ اس طرح کی بات بسا اوقات بعض علماء کے اقوال میں ملتی ہے، لیکن یہ قول اور یہ موقف مرجوح موقف ہے، راجح اور صحیح موقف دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ اسے اپنے امام کی اقتداء کرنی ہوگی، گرچہ وہ مسافر ہے تو جتنی رکعت اس کا امام پڑھ رہا ہے اتنی رکعت اسے پڑھنا ہوگا۔ یعنی اس نماز میں شامل ہو کر کے اسے اتنی ہی رکعت مکمل کرنی ہوگی جتنی رکعت کی وہ نماز تھی، گرچہ وہ 1 رکعت ملی ہو، 2 رکعت ملی ہو، 3 رکعت ملی ہو، یا اس سے کم بیش ملی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں روایت ہے، اور حضرت موسیٰ ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنے رہائش گاہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں ہمارا قیام ہے، قیام گاہ میں چلے جاتے ہیں تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، اور وہ نماز پڑھاتے تھے، ظاہر ہے کہ 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھاتے تھے، لیکن موسیٰ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی امامت میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن یہی نماز 4 رکعت والی جب ہم اکیلے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا تلک سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی یہی طریقہ سنت کا ہے کہ مقتدی امام جو ہے وہ مقیم ہے، تو جس طرح سے اس کو نماز جس طرح سے وہ پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسافر کو بھی اتنی ہی رکعت پڑھنی پڑے گی۔ وہ یہاں پر قصر کی حیثیت سے، یعنی مسافر کی حیثیت سے نماز کو قصر کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی واضح دلیل ہے، واضح روایت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے
کہ جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسافر ہوتے تھے لیکن اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جو مقیم ہوتا تھا تو 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں ثابت ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ بھی ہے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے، جمہور علماء کا، جمہور فقہاء کا مسئلہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر مسافر شخص مقیم امام کی اقتدا کر رہا ہو تو اسے قصر کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے اسی طرح نماز پڑھنا ہوگا جس طرح سے اس کا امام نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ خود امام ہو یا پھر منفرد ہو تو ایسی صورت میں اسے قصر کی اجازت ہے، اور وہی بلکہ اولا اور افضل ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اسے بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔